حجہ کے مہینے میں دو بڑی عبادات ہیں مسلمانوں کی طرف ان کا حکم متوجہ ہے۔ ایک عبادت تو حج بیت اللہ کی ہے، یہ عبادت ہے، اسے اسلام کے ارکان میں سے بھی کہا جاتا ہے اور بڑے فرائض میں سے بھی کہا جاتا ہے۔ تو حج جس پر فرض ہو تو لازمی طور پر اسے فوراً ہی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ آنے والا جو سال ہو تو اس میں آدمی حج کا اہتمام کر لے، اس لیے کہ اس میں تاخیر کرنا یہ الگ بات ہے کہ جائز تو ہے باعتبار اس کے کہ اگر کسی نے تاخیر سے حج کیا تو اس نے گناہ تو نہیں کیا، لیکن خلاف اولا بات ہے۔ اور احتیاط اسی میں ہے کہ آدمی پر جب حج کی استعداد آ گئی اور اس پر شرائط پوری ہو رہی ہیں حج کی، تو اسے فوراً ہی حج کا ارادہ کر کے اس کے لیے تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ تو حج کی شرائط، اس کے واجبات اور اس کے ارکان یہ ہم ایک کلپ میں بیان کر چکے ہیں، تو علماء سے سیکھتے ہوئے اور کتابوں سے بھی مراجعت کی جا سکتی ہے۔ تو حج کو سیکھ کر صحیح طور پر ادا کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے باوجود اس کے کہ اس پر استعداد تھی اس کے پاس اور اس پر حج فرض تھا اور اس نے اس کے باوجود اگر حج نہیں کیا تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے اور کتنے بڑے دکھ کی بات ہے۔ آج مسلمانوں میں بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو اس فریضے سے بالکل ناواقف سمجھا جا رہا ہے، عجیب سے ان کے حالات ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پاس استعداد ہونے کے باوجود ہیں، انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ ہمارے اوپر حج فرض ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑے دکھ کی بات ہے کہ اللہ رب العزت کا جو فضل اور کرم ہے مال کی صورت میں اور اللہ کا انعام ہے، لیکن اس کو اگر ہم اس کا حق ادا نہ کریں تو دیکھیں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں ایک اور حدیث اس کی فضیلت میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص حج کر لیتا ہے اور حج اس کا مقبول ہو جاتا ہے اور حج جب اسے مقبول نصیب ہو جائے تو وہ شخص ایسا ہو جاتا ہے حج کے بعد جیسا کہ پہلے دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ پہلے دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو گناہوں سے ایسے صاف کر دیا جاتا ہے، اس سے گناہ ایسے صاف ہو جاتے ہیں، وہ گناہوں سے ایسے دھل جاتا ہے جیسے کہ پہلے دن پیدا ہونے والا بچہ۔ اس طرح ان ایام میں دوسری جو عبادت مسلمانوں کی طرف متوجہ ہے وہ قربانی کی ہے۔ قربانی ابراہیم خلیل اللہ ان کی ایک یادگار ہے اور ہمارے نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سال کی یہ ایک محبوب سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو کبھی ترک نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام ہر سال اپنی طرف سے ایک مینڈا ذبح کرتے تھے۔ اپنی امت کے وہ افراد جو قربانی کی استعداد نہیں رکھتے، جو صاحب نصاب نہ ہوں، ان کی طرف سے بھی آپ علیہ السلام ایک مینڈا قربانی کرتے تھے۔ تو اس طرح سے قربانی کی بڑے فضائل ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور پر جتنے بال ہوتے ہیں اس کے ہر بال کے بقدر اللہ رب العزت اس سے نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور یہ قربانی کا جانور کل اس کے اعمال نامے میں تولا جائے گا اور اس کے اعمال نامے کے وزن کو یہ قربانی کا جانور بڑھائے گا۔ تو اس طور پر قربانی بہت اہم عمل ہے اور بہت اونچا عمل ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ رب العزت کے ہاں قربانی سے بڑھ کر، خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل محبوب نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ان دنوں میں اللہ رب العزت کے ہاں سب سے بڑی فضیلت کا عمل ہے یہ قربانی کرنا ہی ہے، اور اس کے علاوہ
کوئی عمل اللہ کے ہاں بڑی فضیلت والا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس میں شبہات پیدا کرتے ہیں کہ بھئی اس قربانی کے پیسے صدقہ کر دیے جا سکتے ہیں یا غریبوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ تو اسلام سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں ہے، تو یہ خواہ مخواہ کی خیر خواہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فتنے کی بات ہے۔ اور اس طرح کے لوگ ہیں اللہ رب العزت کے احکامات کی اہمیت کو کم کرتے ہیں اور کم کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے، تو اس کو جو آدمی پورا کرے گا تو اسی کے پورا کرنے سے وہ حکم اس سے ساقط ہوگا۔ قربانی کرنا، خون بہانا جانور کا، یہ قربانی جب ایک شخص پر واجب ہو تو یہ قربانی کرنے سے ہی یہ واجب ساقط ہوگا۔ پیسے بانٹنے سے یا دیگیں بانٹنے سے یا دیگر اعمال کرنے سے یہ قربانی کا عمل اس شخص سے ساقط نہیں ہوگا۔ جیسے دیکھتے ہیں کہ ہم نماز ادا کرنے سے روزہ ادا نہیں ہوتا، روزہ ادا رکھنے سے نماز ادا نہیں ہوتی اور نہ ہی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ ہر عمل اپنی جگہ پر اپنی حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہ لبرل قسم کے لوگوں کے شبہات ہیں اور شیطانی شبہات ہیں، ان پر کان نہیں دھرنے چاہیے اور ان اعمال کی پوری طرح سے پابندی کرنی چاہیے۔